آج کی سائنسی ترقی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان خدائی طاقتوں تک رسائی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کی ایک مثال جرمنی میں ہونے والی ایک جدید میڈیکل ریسرچ ہے کہ جس میں سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موت سے 4 دن پہلے اب وہ پریڈکشن کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ جرمنی کے میڈیکل ریسرچرز نے فالج یا دل کے دورے کی پیشگی وارننگ دینے کے لیے ایک وائرلیس ریڈار سسٹم کا استعمال کیا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 4 روز پہلے ہی موت کے وقت کی پیشگوئی یہ کر دیتا ہے۔ لیکن جب قریب المرگ پیشنٹس کے جسموں پر انہوں نے یہ جدید ترین آلات لگا کر نتائج جانچنے کی کوشش کی تو انہیں اللہ تعالیٰ کی کون سی قدرت نظر آئی، وہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ جرمن پروفیسر الیگزینڈر کولپن کا کہنا ہے کہ اگر پانی کے جہاز کے مقام کا تعین، ہوائی جہاز کی اونچائی کا اندازہ اور ہائی وے پر تیز رفتاری سے دوڑنے والی گاڑیوں کو پکڑنے کے لیے ریڈار کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو یقیناً اس ٹیکنالوجی کو میڈیکل کے شعبے میں بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ جرمنی کی ہائی فریکوینسی ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ میں ان کی ٹیم نے انتہائی سینسٹیو سینسرز تیار کیے ہیں۔ ان سے مریضوں کے دل کی دھڑکن اور سانس دونوں کا مسلسل تجزیہ کیا جاتا ہے اور آنے والے حالات کے متعلق پریڈکشن بھی دی جا سکتی ہے۔ پروفیسر الیگزینڈر نے ایک دلچسپ مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ میڈیکل پرپسز کے لیے ریڈار کے استعمال کا خیال کوئی نیا نہیں ہے، انسانوں کے سانس لینے اور دل کی دھڑکن کا پتہ لگانے کے علاوہ زندہ دفن ہو جانے والے افراد کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بھی ریڈار ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن پروفیسر الیگزینڈر اور ان کی ٹیم یورپ میں وہ پہلے ریسرچرز ہیں جنہوں نے ایسا ریڈار سسٹم ایجاد کیا ہے جسے طبی معائنے کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ عموماً ای سی جی کے ذریعے دل کی دھڑکن کا تعین الیکٹروڈز اور کیبلز کی مدد سے کیا جاتا ہے جو مریضوں کا معائنہ کرنے والے آلات سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن اس ریڈار ٹیکنالوجی کے ساتھ مانیٹرنگ ریموٹ اور بغیر کسی رابطے کے ممکن ہے۔ پروفیسر الیگزینڈر کا کہنا تھا کہ ہمارے سینسرز برقی مقناطیسی لہروں کا اخراج کرتے ہیں، اس سے جسم میں ریفلیکشن پیدا ہوتی ہے، یعنی شریانوں میں بہنے والا خون لہروں کی طرح گردش کرتا ہے جو وائبریشن کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ہم اس سینسر سے پیمائش کرتے ہیں، اس طرح دل کے نظام کے مختلف طبی پہلوؤں کا تعین کیا جاتا ہے اور یہ جاننے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ دل کب تک دھڑکنا جاری رکھے گا۔ اور خواتین حضرات، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان کا دل جب دھڑکنا بند ہوتا ہے تو پھر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہارٹ ریڈار سسٹم تیار کیا گیا ہے اسے اب تک جرمنی کے ایک ہاسپٹل کے پیلیٹیو کیئر وارڈ یا مریض کو موت سے پہلے سکون فراہم کرنے کے وارڈ میں استعمال کیا گیا ہے۔ ہارٹ ریڈار سسٹم اب موت سے 4 دن پہلے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ موت کس وقت آنے کو ہے۔ اس طرح مریضوں اور ان کے لواحقین کو معلوم ہو جاتا ہے کہ الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ بہرحال یہ تو جرمن پروفیسر الیگزینڈر کا دعویٰ ہے، اس میں دستیاب معلومات کس درجہ مستند ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ چلیے آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں کہ جب میڈیکل سائنسدانوں نے چند قریب المرگ لوگوں پر تجربات کیے تو مرنے سے قبل ان لوگوں کے کیا تاثرات ریکارڈ کیے گئے اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی کس قدرت اور اسلامی عقائد کی کس طرح توثیق ہوئی۔ برلن اور اوہایو کی یونیورسٹیز میں سائنسدانوں نے قریب المرگ لوگوں پر بھی تجربات کیے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ مرتے وقت کسی کے دماغ میں آخر کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کسی کے پاس صحیح معلومات تو نہیں ہیں، لیکن سائنسدان کچھ معلومات اخذ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اس تحقیق کا اہم مقصد مرتے وقت نہ صرف دماغ کی نگرانی کرنا تھا بلکہ یہ جاننے کی کوشش بھی کرنا تھا کہ کیسے کسی کو اس کی آخری زندگی کے لمحات میں بچایا جا سکتا ہے۔ سائنٹسٹ اور میڈیکل ایکسپرٹس کو یہ معلوم ہوا کہ 9 میں سے 8 مریضوں کے دماغ کے خلیے موت سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ دماغ کے خلیے اور نیورونز دل کی دھڑکن رک جانے کے بعد بھی کام کر رہے تھے۔ اب ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ موت کے فوراً بعد ایک اور زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی اس نئی تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جب انسان سانس لینا بند کرتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر اور دماغ کے اندر سینکڑوں جینز جاگ جاتے ہیں اور وہ آدمی کو گویا دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اس تحقیق کے دوران سائنسدانوں نے یہ محسوس کیا کہ موت کو گلے لگاتے وقت بہت سے لوگوں کے چہروں پر انتہائی سکون آ گیا تھا اور بہت سے لوگوں کے دماغ کے اندر گویا کشمکش چل رہی تھی۔ کچھ مریضوں کے اندر تو زندگی کے آخری لمحات میں جیسے ایک جنگ سی چل رہی تھی، لیکن بہت سے مریض تو گویا موت کو خوشی خوشی گلے لگاتے نظر آئے۔ جیسے جیسے موت کی گھڑی قریب آتی گئی کچھ پیشنٹس کے جسم میں تناؤ پیدا کرنے والے کیمیکل میں اضافہ ہونے لگا، جبکہ وہ لوگ جو مذہبی رجحانات رکھتے تھے ان کے جسم میں موت کے وقت تناؤ کم کرنے والے انڈورفن ہارمون کا اخراج ہوا۔ دماغ میں خارج ہونے والا ایک اور ہارمون سیروٹونن خوشی کے احساس کا ذمہ دار ہوتا ہے اور ان کے دماغ سے خارج ہونے والے انڈورفن اور سیروٹونن نامی
हार्मोन्स ही शायद उनके चेहरे पर आने वाले सुकून की वजह थे। इस तहकीक के इस जुमले पर गौर करना चाहिए कि मजहबी रुझानात रखने वाले पेशेंट्स यानी वो लोग जो ज़ाते बारी ताला के वजूद से गाफिल नहीं हैं, इस तहकीक में उनका मजहब तो बयान नहीं किया गया, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो पेशेंट्स मुसलमान भी हों। और साइंसदानों की ये तहकीक बता रही है कि उन पेशेंट्स के आखिरी लम्हात दूसरे पेशेंट्स की निस्बत खासे पुरसुकून रहे। अब इस तहकीक को सामने रखिए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद पढ़िए कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मौत के बारे में इरशाद फरमाया है। तो ख़वातीन हज़रात, साइंसदानों को ये जितनी जदीद रिसर्चेस हैं, ये तमाम बातें साबित करती हैं कि मौत के बाद इंसान की कहानी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि उसके जिस्म के अंदर जीन्स जाग उठते हैं, उसकी एक नई जिंदगी का आगाज होता है। और हाल ही में जर्मनी के माहिरीन नफ्सियात और तहकीककारों ने यह दावा किया है कि उनके तजुर्बात से ये बात साबित हुई है कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी रहती है। और उन्होंने तकरीबन 1000 रजाकार ख़वातीनो हजरात को एक जर्मन यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल डेथ यानी आर्जी मौत की सूरत हाल से दोचार किया। ये कैफियत ऐसी ही है जैसे किसी की हकीकी मौत वाक़ हो जाए, लेकिन इसकी खास बात यह है कि CPR मशीन और अद्वियात की मदद से दोबारा जिंदगी बहाल की जा सकती है। तजुर्बात में शामिल सभी अफराद ने मिलते जुलते करीबुल मर्ग तासुरात बयान किए, जिनमें ऊपर की जानिब उठ जाने, बहुत सुकून और राहत महसूस करने, जिस्म मुर्दा हो जाने के बावजूद सब अहवाल का मुशाहिदा कर सकने की कैफियत शामिल हैं। बहुत से लोगों ने यह महसूस किया कि गोया जैसे वो एक सुरंग से गुजर रहे हों और सुरंग के आखिर में उन्हें रोशनी नजर आ रही हो। इन तजुर्बात से गुजरने वाले हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों, हत्ता के लादीनों ने सब ने एक ही तरह के एहसासात बयान किए। तो ख़वातीन हज़रात, साइंसदानों को ये जितनी जदीद रिसर्चेस हैं, ये तमाम बातें साबित करती हैं कि मौत के बाद इंसान की कहानी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि उसके जिस्म के अंदर जीन्स जाग उठते हैं, उसकी एक नई जिंदगी का आगाज होता है। इसके साथ साथ हमने आपके साथ वो तहकीक भी शेयर की जो इस्लामी अकायद की तौसीक करती है, अगरचे साइंसदान अभी इस बात को बरमला मानते तो नहीं हैं, और वो ये कहते हैं कि हर मौत मुख्तलिफ होती है, आप ये तय नहीं कर सकते कि किसको कैसी मौत आएगी। और इन बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा मजहबी लोगों के लिए मौत का अमल इंतहाई पुरसुकून होता है, लेकिन आखिरकार एक दिन आएगा कि जब इस बात को उन्हें मानना ही पड़ेगा कि वो लोग के जिनके कल्ब व ज़हन में ये एहसास मौजूद होता है कि अब वो इस दुनिया से हिजरत करके उस ज़ात की तरफ लौट रहे हैं जो हकीकी माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, तभी उनकी मौत इंतहाई पुरसुकून होती है। तो हर दम ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे दिल में अल्लाह ताला को जवाबदेह होने का ख्याल हमेशा मौजूद रहे, ताकि हमारा यौम हिसाब आए तो हम कामयाब व कामरान ठहरे। पूरी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ मुस्बत असर आया होगा, और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनिए। टीम पीपल लाइव को इजाज़त दीजिए, जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।